سے پہلے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ
بعد ہم روشنی ڈالیں گے روشن کردار پرنور شخصیت محمد علی نور کا بابا سرکار ابو طالب علیہ السلام رئیس محترم دیکھیے کہ کردار سرکار ابو طالب بہت ہی اہم ترین کردار ہے. یہی سے سچ اور جھوٹ الگ ہو جاتا ہے, کذاب اور صادقین الگ ہو جاتے ہیں, حق اور باطل الگ ہو جاتے ہیں. کردار حضرت سرکار ابو طالب علیہ السلام پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے, اور کردار ایسا بھی ہو کہ جس کا امان اللہ کا امان ہو, جس کا مکان اللہ کا مکان ہو, جس کی امان اللہ کی امان ہو, جس کا مکان اللہ کا مکان ہو. ابو طالب پر دلیل قرآن مجید میں ہے, اس لیے دلیل دینا دلالت کرنا بہت آسان ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام پر بہت آسان ہے. ایک آیت نہیں, کئی آیتوں کے ذیل میں ہم دلیل دے کر آسانی سے ابو طالب علیہ السلام کا کردار انسانیت والا پیش کر سکتے ہیں. اور مومن ابو طالب علیہ السلام ہے, ابو ایمان کا بابا, کل ایمان کا بابا ابو ایمان ہے ابو طالب. وارث فخر سلیمان ہے ابو طالب. کل عرب جس کا وہ سلطان ہے ابو طالب. جس وقت نہ محمد, نہ اسلام, نہ کلمہ, نہ رسول, اس زمانے کے مسلمان ہے ابو طالب. سورہ انفال میں خداوند عالم عرض کرتا ہے والذین آمنوا ونصروا اولئک مؤمنون حقا. اے میرے حبیب اولئک والذین آمنوا, جو ایمان لائے تجھ پر, والذین آمنوا ونصروا, اور تیری نصرت فرمائے. دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے صرف نصرت کرنے والا, ایک ہوتا ایمان لاتے ہوئے نصرت کرنے والا. والذین آمنوا ونصروا اولئک مؤمنون حقا, وہی جو اصل مومن ہے اور جو حق پر ہے. حق پر وہ ہے, حق پر کون ہے؟ وہ مومن حق پر ہے جو پیغمبر اسلام پر ایمان بھی لائے اور مدد بھی کرے, نصرت بھی فرمائے. اور میں کہتا ہوں باپ کو بھی مدد کے لیے محمد بلاتا رہا, بیٹے کو بھی محمد مدد کے لیے بلاتا رہا. اب میں یا علی مدد کہوں یا ابو طالب مدد کہہ دوں, ایک ہی بات ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلوات مل کے پڑھیے محمد. دیکھیے کہ پرتشدد ماحول تھا, پیغمبر اسلام کی زندگی کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے تھے. اس وقت تقیہ کرتے ہوئے پیغمبر اسلام کی زندگی کو محفوظ رکھنا, حفاظت کرنا. دھوکے باز بہت تھے, حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا. دیکھیے کہ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا نکلا تو یعقوب علیہ السلام نے اس کی خوشبو محسوس کی, ہے نا. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے لیے روتے رہے اور خوشبو محسوس کی کرتے کی, لیکن ابو طالب علیہ السلام نبوت کی خوشبو محسوس کر رہے تھے. ابو طالب علیہ السلام کا عقیدہ پہلے سے تھا, جانتے تھے یہ محمد نہیں ہے, یہ نبی ہے, یہ نبی ہے. اور دیکھیے ابو طالب آگوش خدا کی آگوش ہو, خدا کا امان ہو. میں تو کہتا ہوں ابو طالب کی آگوش وہ آگوش ہے وہ پاکیزہ آگوش ہے, جس پاکیزہ آگوش میں اگر ایک پڑھتا ہے تو محمد رسول اللہ بنتا ہے, دوسرا پڑھتا ہے تو علی ولی اللہ بنتا ہے. پہلا محمد رسول اللہ. وہ آگوش پر آپ تہمت لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو آگوش میں پلے بڑے وہ نبی بن جائے, دوسرا ولی بن جائے,
ارے اسی لیے تو ان کو تہمت لگانا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے باپ دادا تھے کافر، ان کے باپ دادا تھے کافر مشرک. اب یہ تھے ابو الایمان، تو کس طرح پیغمبر اسلام کے رتبے کو گرایا جائے؟ لیکن اللہ جس کو اٹھائے اس کو کون گرائے؟ اللہ جس کو گرائے اس کو کون اٹھائے؟ اور دوستو، ہے مصر بولتا قرآن ابو طالب کا، رتبہ پہچان مسلمان ابو طالب کا. ہے مصر بولتا قرآن ابو طالب کا، رتبہ پہچان مسلمان ابو طالب کا. شک محمد کی رسالت پہ رہا ہے جن کو کیسے سمجھیں گے؟ ایمان ابو طالب کا، ابو طالب کا ایمان بھی نہیں سمجھ سکتے. دیکھیں کہ قرآن مجید کتنی پاکیزہ کتاب ہے. تو قرآن مجید کہاں نازل ہوئی؟ عمران کے گھر پہ نازل ہوئی، ابو سفیان کے گھر پہ نازل نہیں ہوئی. عمران کے گھر پہ قرآن مجید نازل ہوا ہے. اور قرآن وہ پاکیزہ کتاب ہے کہ آپ بغیر وضو کے اسے چھو نہیں سکتے. جو محمد مصطفیٰ جن پہ قرآن نازل ہوا، جن کے قلب پر، جن کے دل پر قرآن نازل ہوگا، وہ کتنے پاکیزہ ہوں گے کہ کوئی نجیس آغوش اسے پال نہیں سکتی. اگر پیغمبر اسلام جو ہے طاہر ہے، مطہر ہے، تو کوئی ابو طاہر ہی پال سکتا ہے، نجیس پال ہی نہیں سکتا. اب سمجھ میں آیا؟ پیغمبر طاہر ہے، ابو طالب ابو طاہر ہے. سبحان اللہ. ہے نا؟ تو ہے میرے دوستو، دیکھیے کہ ان اللہ اصطفى آدم وآل ابراہیم وآل عمران العالمین. اللہ نے چنا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو مصطفیٰ کیا، چنا، انتخاب کیا. انتخاب اسی کا ہوتا ہے جو اس قابل ہوتا ہے. اس قابل ہوتا ہے، اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرتا ہے. کسی ایسے ویسے کا انتخاب کرتا ہی نہیں. اللہ انتخاب کرتا. آیت آتی ہے تو انتخاب ہوتا ہے، اجماعی طور پہ انتخاب نہیں ہوتا. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کچھ اس کے جو ہے پس منظر میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے. یعنی پیغمبر اسلام کے زمانے میں کوئی ایسا بتا دو کہ پیغمبر اسلام نے کسی خلیفہ کو بلایا ہو اور کہا ہو من کنت مولا ہو فہذا ابو مولا، میں کیا کروں؟ لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ لوگ انتخاب نہیں ہوئے ہیں. اجماعی طور پر یہ خود کے زور پر انتخاب ہوئے ہیں. اللہ کی جانب سے انتخاب وہ ہوگا جہاں پہ نبی بھی موجود ہو، جہاں پہ جبریل امین بھی آئے، رسول اللہ ہاتھ پکڑ کے بلند کرے اور کہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. یہ نتیجہ تھا دعوت ذوالشیرہ کا. دعوت ذوالشیرہ میں ابو طالب علیہ السلام نے کہا کم یا سیدی و مولائی. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے کہ سب کے سامنے سب سے پہلے مولا کہنے والا محمد مصطفیٰ کو ابو طالب علیہ السلام تھے. کہ ابو طالب علیہ السلام نے مولا کہا. کہاں پر؟ عرش تک بات گئی، عرش سے فرش پہ آئی اور قدیر کی آیت بن کے آئی. اب تمہارا سفیر جبریل امین ہے. کہاں سے لے کر کہاں تک؟ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر سفیر جبریل امین ہے قدیر تک. کیا سکو؟ دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب نے محمد کو مولا کہا صلی اللہ علیہ وسلم کو. جبریل امین سفیر بنے، اسیر سے سفیر بن کے گئے اور عرش سے فرش پہ آئے. قدیر میں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا محمد مولا اس کا یہ علی مولا. تو ہے میرے دوستو، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کو یہ لوگ کافر کہتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ابو طالب علیہ السلام نے نام محمد بھی ابو طالب نے رکھا، نکاح بھی ابو طالب نے پڑھایا. نکاح محمد مصطفیٰ خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب کے ساتھ ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا. نام بھی محمد رکھا. اب نام، یہ نام وہ ہے کہ کوئی بھی اگر مسلمان کسی کافر کو ہونا ہے تو اس نام کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ جو چیز
فطرت کو لگ جاتی ہے نا، وہ پھر دل کو لگ جاتی ہے، کیونکہ یہ تھے کافر، 40 برسوں تک ان کے باپ دادا تھے کافر، اب مسلمان ہونا تھا تو کون سا نام زبان پہ لانا پڑے گا؟ وہ نام جو ابو طالب علیہ السلام نے رکھا، میں کیا کروں گا؟ تو اب جو نام ابو طالب نے رکھا وہ نام جب تک زبان پہ جاری نہ کریے گا تو مسلمان نہ ہوئیے گا۔ تو اب کیا کریں؟ مجبوری ہے، تو آؤ ابو طالب کو کافر قرار دے دے، لیکن اللہ جسے ابو ایمان کہہ دے، اللہ جسے اپنا امان کہہ دے، اللہ جس کے مکان کو اپنا مکان کہہ دے، پھر وہ ابو ایمان ہوتا ہے۔ اللہ جسے بلندی عطا کرے اسے کوئی پست نہیں کر سکتا، اللہ جسے پست دے اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیے حضرت محترم غور فرمائے کہ صحیح بخاری میں ہے، جو کوئی 2 رکعت نماز کی پیش امامی کرے، کوئی 2 رکعت نماز کی پیش امامی کرے، وہ جمعراتی مولوی کا باپ تو جنت میں جائے گا۔ دیکھیے صحیح بخاری میں تحریر فرما ہے کہ جو کوئی 2 رکعت نماز، یعنی جو پیش امام جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں، صرف 2 رکعت پڑھا دے کسی کو، جماعت کی جماعت نماز 2 رکعت پڑھا دے تو اس کا باپ تو جنتی ہو گیا، اور جو ابو الائمہ ہے، علی سے لے کر امام مہدی تک اماموں کا باپ ہے، ارے جو امام مہدی جو عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھائیں گے، پھر وہ کیسے دوزخ میں جا سکتے ہیں؟ عام انسان اگر 2 رکعت نماز کی پیش امامی کر لے تو جنتی ہو جاتا ہے، وہ علم خلد اور جنت الفردوس میں گھومے گا اور اس کا عیش اٹھائے گا۔ تو جو علی سے لے کر امام مہدی تک کا باپ ہو، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دوسری دلیل صحیح بخاری سے، لیکن صحیح بخاری میں ہے کہ کوئی اگر یتیم کو پالے تو پھر وہ جنتی ہوگی۔ تو یتیم کو پالے، عام انسان اگر یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے یا اس کو پالے تو پھر وہ جنتی ہو گیا۔ میں تو کہتا ہوں عام انسان کی بات ہو رہی ہے، یہ تو فخر آدمیت ہے، یہ تو فخر آدم ہے، اور محمد مصطفیٰ کو کوئی پالے، کوئی فخر آدم کو پالے، فخر موسیٰ کو پالے، فخر عیسیٰ کو پالے، جو محمد مصطفیٰ کو پالے اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ 1 برس نہیں، 2 برس نہیں، 17 برس، اور اس کے اگر پہلے سے لیا جائے تو 50 برس تک ابو طالب علیہ السلام کی یہاں محمد مصطفیٰ پلے ہیں، 50 برس تک پالا۔ اور یہی نہیں کہ بچپن میں کھلایا بھی دلایا بھی۔ کافر تو نجیس ہوتا ہے، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، اگر پسینہ اس کا نکل گیا اور آپ کو لگ گیا تو آپ کو گھس لینا پڑے گا۔ لیکن پیغمبر اسلام ابو طالب کے ہاتھ سے نہاتے میں رہے، اور قرآن مجید میں ہے اے اللہ کے حبیب اپنے کندھوں کو جھکا دو، تعظیم ابو طالب علیہ السلام نے۔ اتنی عظمت ابو طالب علیہ السلام کی کندھوں کو جھکوا دیا، اور پیغمبر اسلام نے کافروں کا نام لے لے کر لعنت کی، مکے میں کافروں کا نام لے لے کے لعنت کی، لیکن جہاں پہ ابو طالب علیہ السلام کا نام دیا ہوا رحمت، یہاں پہ لعنت، یہاں پہ رحمت، یہاں پہ غصہ، یہاں پہ لعنت، اور ان کے اوپر جو ہے بددعا کی ان کے لیے، لیکن ابو طالب علیہ السلام کی یہ دعا کی، اور بعد ابو طالب دعائے مغفرت بھی کی، زندگی میں سلامتی کا پیغام بعد ابو طالب کیا کیا؟ مغفرت، دعائے مغفرت۔ دعائے مغفرت صرف مومنین کے لیے ہوتی ہے، کافر کے لیے ہوتی نہیں۔
دعائے مغفرت صرف مومنوں کے لیے ہوتی ہے، کافروں کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ کا حبیب جس کو پورا جہاں سلام کرتا ہے، عرش، فرش، ستارہ، چاند، سورج، پتھر، پہاڑ، نہر، دریا، پانی، موجے، ہر ذرہ ذرہ محمد مصطفیٰ کو سلام کرتا ہے، اور محمد مصطفیٰ ابو طالب علیہ السلام کو سلام کرتا ہے۔ بہترین سلوات دی۔ دیکھیے دوستو کہ یہاں پر حضرت عمران کا کردار بہت بہتر ہے، اور دعوت ذوالشیرہ بھی عمران کے گھر پہ بھی کل پرسوں میں نے عرض کیا تھا، بہت بہترین نقطہ تھا، آج بھی دہراتا ہوا چلوں آپ کے سامنے۔ حضرت عمران کے یہاں دعوت ذوالشیرہ ہوئی، کیوں؟ دعوت ذوالشیرہ توحید کی دعوت تھی، توحید کی دعوت تھی، وہ کسی بت پرست کے یہاں ہو نہیں سکتی تھی، وہ کسی بت پرست کے یہاں ہو نہیں سکتی تھی، خانہ کعبہ میں دعوت ہونی چاہیے تھی، خانہ کعبہ میں دعوت ہونی چاہیے تھی، لیکن ہوئی کہاں پہ؟ ابو طالب علیہ السلام کے گھر پہ دعوت ہوئی۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جس کی امان اللہ تعالیٰ کی امان ہو، جس کا مکان اللہ تعالیٰ کا مکان ہو۔ خانہ کعبہ میں دعوت ذوالشیرہ نہیں ہوئی، بلکہ ہوئی ہے سرکار عمران کی یہاں۔ آپ مجھے جملہ عرض کرنے دیجئے، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی دوستو کہ عمران کے یہاں بت نہیں رکھے تھے، لیکن رحمان کے یہاں بت رکھے ہوئے تھے۔ 360 فٹ کا وجود کا ہونا خانہ کعبہ میں، اور عمران کے یہاں ایک بھی بت نہیں تھا۔ اب مجھے جملہ عرض کرنے دیجئے، توحید کی دعوت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گھر پہ ہوئی، اور یہ بت پرست کے یہاں نہیں ہوئی ہے، یہ محمد کے سرپرست کے یہاں ہوئی ہے۔ سربات پڑھیے محمد والے محمد۔ اس کے کلام سے ہی رسالت کریم ہے، اس کا وجود حسن الف لام میم ہے۔ خود سوچئے رسول پر کتنا قریب ہے، حق یہ ہے کہ یہ نہ ہو تو رسالت یتیم ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم دیکھیے کہ بہت سی دلائل درپیش نظر ہے، اور کافروں کے یہاں کا کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے مومنین کافروں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے ہیں، اور کہتے ہیں ابو طالب علیہ السلام تو پلے بڑے، محمد مصطفیٰ پلے بڑے ابو طالب کے یہاں، تو کھانا بھی کھایا اور دعا مغفرت بھی کی، بعد میں سلامتی کی دعا بھی کی۔ یعنی عمران وہ ہستی ہے جسے محمد مصطفیٰ دعا کے لیے اور مدد کے لیے پکارے۔ قرآن مجید میں آیا تھا، اے محمد مصطفیٰ بچپن میں جس نے تم کو ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا اور تمہاری تربیت کی، تمہاری حفاظت کی، تم بھی اس کے لیے دعا فرماؤ۔ رحمت کی دعا، رحمت کی دعا پیغمبر اسلام نے ابو طالب علیہ السلام کے لیے کی۔ اب کافر کہہ کے خود کے اوپر کیچڑ نہ اچالو، یہ پیغمبر اسلام کا چچا ہے، یہ پیغمبر اسلام کا بانی ہے، بانی اسلام پیغمبر اسلام ہے، اور پیغمبر اسلام کا بانی ابو طالب ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران، ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، ان اللہ ابراہیم پر اور اس کے آل پر درود و سلام ہوتا ہے نا، ویسے محمد اور محمد آل محمد پر درود و سلام ہوتا ہے۔ تو یہ ابو طالب علیہ السلام کی دی ہوئی برکتیں ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام نے جو نکاح پڑھا اللہ کے نبی اللہ کا نکاح۔ آپ دیکھیے کہ سائیکولوجی کی کیا ہے، ان کی تھنکنگ غلط ہے۔
کہ جو نگاہ پڑ رہا ہے بانی اسلام کا اسی کو کافر قرار دے دیا. تو پھر اب امتی کیا ہوئے؟ سلوات تو پڑھیے محمد قرآن دلالت کر رہا ہے ایمان ابو طالب علیہ السلام پر. آل عمران، دیکھیے آل کا ہونا ضروری ہے. موسیٰ کے والد کا نام تھا، موسیٰ کو آل نہ تھی. موسیٰ کی مثال محمد مصطفیٰ کی مثال ہے، ہارون کی مثال حضرت علی کی مثال ہے نا. جس طرح موسیٰ اور ہارون ہے اسی طرح مولا علی اور محمد مصطفیٰ مولا علی ہے. موسیٰ کو اولاد نہیں تھی، ہارون کی اولاد موسیٰ کی اولاد کہلائی کہ نہیں. تو آل کا ہونا ضروری. آل عمران تو موسیٰ تو منقطع ہو گئے یہاں سے. اب کون بچا؟ عیسیٰ کے جو ہے مریم کے بابا عمران. تو عیسیٰ کا عقد ہی نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، تو عیسیٰ کی اولاد ہی نہیں، آل ہی نہیں. تو کون سے عمران کی بات ہو رہی؟ تاریخ میں 3 عمران پائے جاتے ہیں، ایک موسیٰ کے والد، ایک مریم کے، اور ایک علی بن ابی طالب علیہ السلام کے والد. جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اس عمران کو آپ کافر کہہ رہے ہیں. قرآن تو مدح و ثنا کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، توصیف کر رہا ہے. آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں قرآن مجید کی. اس کا مطلب نہ آپ قرآن میں مانتے ہیں نہ آپ حدیثوں میں مانتے ہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں قرآن و اہل بیت، یہ کہہ رہے ہیں حسبنا کتاب اللہ، کتاب کافی ہے. نہ قرآن کو مان رہے ہیں نہ پیغمبر اسلام کی حدیثوں کو مان رہے ہیں. تو کیا مان رہے ہیں؟ خود نہیں مان رہے، خود پرستی مان رہے ہیں. محمد کی سرپرستی نہیں مان رہے، خود پرستی مان رہے ہیں. تو جو ہے میرے دوستوں، اور دیکھیے کہ وقت میرے پاس کم ہوا کرتا ہے، پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. دیکھیے کہ یہ 14 معصومین ہے نا، یہ سرچشمہ علم ہے، اور ان سے جو نور ساطع ہوتا ہے وہ قیامت تک جا رہا ہے، کیونکہ وقت کا امام زندہ ہے. ابو جہل ہونا اور بات ہے اور باب علم ہونا اور بات ہے. دیکھیے کہ معصومہ قم جن کا نام فاطمہ ہے، انہیں بھی عصیت دی گئی، بی بی زہرا کو بھی عصیت دی گئی. بی بی زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، بی بی زہرا زخمی ہو گئی، بی بی زہرا صبح کے لیے ہاتھ نہیں. لیکن جب جنازہ اٹھنے کو تھا تو دونوں ہاتھ بند جو ہے کفن سے باہر رکھا، میرے حسین آ جا، میرے لال، میرے بیٹے آ جا. ہاتھ اٹھا دیا. یہ معصومہ قم ہے. امام حسین غریب الوطن ہے یا غریب الغربہ امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. غریب الوطن ہونا اور بات ہے، غریب الغربہ ہونا اور بات ہے. غریب الوطن تھے لیکن بہنیں ساتھ تھی، زینب ساتھ تھی، ام کلثوم ساتھ تھی، لیکن ہائے میرا رضا، ہائے شاہ خراسان، بہنیں ساتھ نہیں تھی، اکیلے گئے. اور جب بھائی کا خط وہاں سے آیا ہے مدینہ تو ایک بہن تڑپ گئی. میں کہوں گا زینب آپ کا دل تڑپا ہوگا لیکن بھائی حسین ساتھ تھا. زینب آپ کا دل مچلا ہوگا لیکن بھائی حسین ساتھ تھا. میں کیا صدقے جاؤں اس بہن کے کہ بھائی مشہد میں ہے، بہن مدینے میں تڑپ تڑپ کے کہتی ہائے رضا، ہائے رضا. ہاں دوستو، ایک بہن تڑپ کے آئی اور جب صحابہ میں پہنچی ہے تو دیکھا ایک روایت کے حساب سے کہ لٹوروں نے حملہ کیا، لٹیروں نے قافلے پہ حملہ کیا. جس طرح شام غریبہ پہ زینب کی چادر لوٹ لی گئی، ام کلثوم کی چادر لوٹ لی گئی،
سکینہ کو تماچے مارے گئے، سکینہ کے پاس ایک کو تھا، سکینہ کو ایک تماچے مارے گئے ہیں، آواز بلند کی چٹاپات لوٹ آئیے، ہم پانی طلب نہیں کریں گے، جزاکم خیر الجزا۔ ہاں اللہ ان آوازوں کی رحمت نازل فرمائے۔ دعویٰ پہ پہنچی تو قلیل ہو گئی، بیمار ہو گئی، اور دوستوں کہ جب دیکھا کہ ایک مقام پہ پہنچی جہاں پہ تمام عورتیں سیاہ پوش تھیں، برقع اوڑھے ہوئے، کالا کالا لباس پہنے ہوئے تھی، رضا کی بہن نے اپنے پیشانی کو جو ہے، اب جب کوئی شہید گھوڑے سے